جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی وہ دن تیرے رب نے فیصلے کا رکھا ہوا ہے اور اس نے آنا ہے، اسے کو روک نہیں سکتا. لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گا اور ہم سب کھڑے ہوں گے. یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ جائیں گے. وتری الارض بارزہ، زمین چٹیل میدان ہوگی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کھڈا نہ پہاڑ، بالکل سیدھا سیدھا میدان. اور اللہ سب کو جمع کرے گا. وحشرناہم، سب کو زندہ کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. لقد احصاہم، تیرے رب کا گھیرا ہوگا. کوئی آگے پیچھے ہو کر گنتی غلط کر دے تو نہیں. وعدہم عدا، پورا کیلکولیٹ کیا ہوگا. وہ تو اس نے چونٹیوں کو گن کے رکھا ہوا ہے، تمہاری کیا حیثیت؟ تو اب دو مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اچھائی اور برائی. دین پہ چلو چھوڑ دو. تو وہ دین جو میرے رب نے مجھے دیا ہے اس میں دو حصے ہیں، ایک عبادت اور ایک اخلاق. پھر عبادت کے نیچے بہت سی چیزیں ہیں اور اخلاق کے نیچے عبادت سے بھی بے شمار چیزیں ہیں. عبادت کا جو چیپٹر ہے وہ مختصر ہے، اخلاق کا چیپٹر بہت لمبا چوڑا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. تو عبادت ہماری بنیاد ہے جس میں لا الہ الا اللہ، اس لیے میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، و اقام الصلاۃ، نماز، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ، و صوم رمضان، رمضان کے روزے، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج. یہ 5 میں سے ایک اندر کا ایمان ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور 4 نظر آنے والے کام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے. یہ 4 کسی نہ کسی طرح اس کی نشانی، افطاری ہو رہی، سحری ہو رہی، پتہ چلا کہ روزہ رکھا جا رہا. نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا ہے نماز پڑھی جا رہی. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دینے والے کو پتہ چل رہا ہے، لینے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لیا دیا جا رہا ہے. اور حج تو کھلا عمل ہے، لاکھوں انسانوں کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے. یہ 5 چیزیں اللہ نے ہماری بنیاد بنائی ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ بنیاد کی بھی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے. لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی دلیل دینی پڑے گی. میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں. کیا دلیل ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، مخلوق سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، پتھر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں. بہت سارے دلائل دینے پڑیں. لیکن محمد رسول اللہ تو ایسے سامنے آتا ہے جیسے سورج سامنے آتا ہے تو کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی کہ جی کیا دلیل ہے کہ سورج ہے کہ پاگل دیکھ کھڑا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. اس یہی سورج کا آنا اس کی دلیل ہے. تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی کہ سب سے کٹ کے ایک اللہ سے جڑ جا. مشرق لا، مغرب لا، شمال لا، جنوب لا، آسمانوں پہ لا، زمینوں پہ لا، پتھروں پہ لا، پہاڑوں پہ لا، نوری پہ لا، ناری پہ لا، آفتابی پہ لا، خاکی پہ لا. لا کو ایسے پھرایا ہے میرے اللہ نے کہ اپنے سوا ہر شے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. بھائی یہ کچھ نہیں، سب اللہ ہے. 0 0 0 لکھتے جاؤ، ساری کاپی بھر دو تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا. اور 1 لگا دو پہلے 0 کے ساتھ تو ہر 0 دوسرے سے طاقتور بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے. پیچھے الف کا کمال ہے، پیچھے 1 کا کمال ہے. 1 کو ہٹاؤ تو سب 0 ہے. اللہ اب ایک ہستی ہے تو جبریل طاقت ہے، 0 نہیں ہے. اللہ ہٹ جائے تو جبریل 0 ہے. میکائیل، اسرائیل، اسرافیل طاقت ہیں اگر اللہ ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ تینوں 0 ہیں. جنت خوبصورت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے پیچھے 1 ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جنت بھی 0 ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم بھی 0 ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو زمین آسمان کچھ نہیں ہے. لا کے ذریعے سے ہر چیز کو توڑ کر دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا. اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے. پیسہ ہے. دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ،
میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ، اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر، سب سے کٹ کر سے لا الہ لا الہ لا الہ، تلوار چلتی ہے لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اللہ کے ساتھ تمام ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، صرف اللہ، نیچے بھی اللہ اوپر بھی اللہ، وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، ادھر دیکھو تو اللہ اور اوپر دیکھو تو اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق میں دیکھو تو اللہ اور مغرب میں دیکھو تو اللہ، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کے جلوے ہیں، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کی قدرت ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کے نظام اور شاہکار ہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ یہ حج سے پہلے سیکھنے کی چیز، حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے، پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو۔ حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے، جیسے ابھی آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے وہ لے جانا ہے یہ لے جانا ہے وہ لے جانا ہے یہ نہیں لے جانا وہ نہیں لے جانا، اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں۔ دربار شاہی میں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں، وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو دل میں اتارنے والا، محمد رسول اللہ یہ اس وجود میں ڈھلنے کی محنت۔ میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ ابھی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، ہر جگہ پاسپورٹ یہ جی، ویزا یہ جی، جاؤ جی، پاسپورٹ دکھاؤ حاضر، ویزا بھی دکھاؤ یہ جی، اچھا جاؤ جی۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آپ کو پاسپورٹ بنانے کی تکلیف نہیں دی، بنا کے دے دیا۔ ان سے پوچھو جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی تو ایک نوجوان اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے، پتہ تو لگتا نہیں شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے ہندو ہے کون ہے کیا پتہ چلتا، تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی، وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے پتہ ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے، مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن میں بندھا ہوا ہوں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پاسپورٹ اس نے بنا کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں ویزا تو لگوا لو، یہ اتنا تو کرو کہ ویزا تو لگواؤ، کم از کم میرے نبی کے سانچے میں تو ڈھل کے آؤ۔ اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم، ابو نواس ایک شاعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا، تو نے میرے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا، کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی۔ تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیج کی طرح اور گٹھلی کی طرح اپنی کومپل کو باہر نکالے، پھر وہ محمد رسول اللہ درخت بن کر پورے وجود پر چھائے اور پوری زندگی پر چھائے۔ تو یہ پہلی محنت۔ پھر اس کے بعد نماز ہے جو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، 50 دیں، دینی 5 تھیں، شروع 50 سے کیا۔ جب 5 ہی دینی ہے تو 5 سے ہی شروع فرماتے، میرے حبیب 5 نماز ہے، 50 پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا 5، لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے۔ جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں۔ جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول سکتی ہے،
ادھر ادھر کا بول بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے جب تو نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں. ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے، اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے. لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان. نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی. پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا. میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض. رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے. کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دیں جس میں میری اور آپ کی بات. جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوں سے، رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا. عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. آپ 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے. حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے. نماز. تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو اللہ نے مالدار پر فرض کی. اچھا ایک جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو. اس کی امت نے تو 5 کو نہیں پڑھنی ہے، 50 کتوں پڑھن، اس کو میرے پاس واپس بھیجو. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی. کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملی. کہ یا رسول اللہ میں آپ کی محنت کرتا ہوں، ایک کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں. پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا. تو اللہ نے کتنی کام کی؟ 5. چلو اللہ تعالیٰ 45 کٹھی اڑا دیتا. اچھا میرے حبیب 5. پھر واپس. پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ بہت زیادہ ہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا. اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے. اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ 45. واپس. پھر 5، پھر 5، پھر 5. اڑتے گئے 5 رہ گئے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی؟ 5. نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے. کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، 5 ختم ہو رہی ہیں. اب گیا تو یہ 5 بھی چلی گئی تو میری امت تو ختم ہو گئی، میری امت تو محروم ہو گئی. لہذا اب میں نہیں جاتا. کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی. یہ کراچی والے 5 کہاں پڑھیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں واپس جاؤں. جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے. ہر کوئی اپنے اپنے کیے کا اجر اللہ سے لے لے. صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی. جب آپ اس 5 پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب پڑھنے کو 5 لیکن میرا بول وہی، لکھوں گا 50. ہر نماز 10 لکھی جائے گی، ہر نماز 10 لکھی جائے گی. پھر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ. اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا. ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی. پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے. اور
اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2.500 دے دو، اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے 1 دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا، 82 دفعہ، اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو۔ میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے، جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا۔ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا، جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے۔ آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پے ہیں۔ یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گیا کہ میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چل گیا بات میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے بعد جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے،
کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابوبکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابوبکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابوبکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا. ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر. تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار. مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا. کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا. اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں. یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے. بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی. خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی. تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا. وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے. تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں. جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے. 2.5% تو فرض ہے اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں. یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی. 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا. پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے. آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی. اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا. موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا. کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی. جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے. تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق. اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو. زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، فریاد ہی نہیں کر سکتا. میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی. تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا. اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ اب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو. مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے،
تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا. یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں. میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے. میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے. ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا. تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد. چوتھی بنیاد ہے روزہ. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے. نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ، لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے. نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے. یہ یوں ترتیب چل رہی ہے. ایسے ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں، یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے. تعارف ہو رہا ہے، پہچان ہو رہی. جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے، چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو. کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے، پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا. ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان. نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے، اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے. پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے. تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے. اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے. پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو کوئی آثار دیکھوں. تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ عاشقانہ مجنونانہ. چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے. لہٰذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ، ٹوپی اتار دو، خوشبو پھینک دو، کنگھی پھینک دو، کفن پہن لو، جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے، اور آؤ میرے گھر کی طرف. کراچی میں کہا تضرعا و خفیہ، مجھے یاد کرنا ہو تو آہستہ آہستہ، شور نہ مچایا کرو. اور جب بیت اللہ میں بلایا قال عجب ثج، شور مچاتے ہوئے آؤ. کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے، بڑا سنجیدہ ہوتا، بڑا عقل مند ہے. کہ نہیں، وہاں عاشق بن کے جانا ہے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے روز نہ بھنے. یہ حج ہے، یہ حج ہے. ابا الحب ان یخفا وقد کم کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا. یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی. اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا. اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے. اور شعروں کا ظاہر بڑا عجب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں. مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی. جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں. تو وہ جنید بغدادی کہنے لگے وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی. تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی. لولا التقى لم اهجر عن طيب الوطن. کیا سمجھے ہو، میری بات کو غلط سمجھے ہو. مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی. پھر کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ محنت تعارف، نماز پہ محنت تعلق، مال کا خرچ کرنا محبت،
روزے رکھنا عشق، اور حج پھر وصال ہے، ملاپ ہے، ملاقات ہے۔ دیکھو نا، کوئی عبادت کی شکل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ننگے سر ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور بیت اللہ میں چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہ اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوساں۔ یہ طواف ہے کہ میں تو کبھی دائیں دیکھتی ہوں، کبھی بائیں دیکھتی ہوں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں میرا محبوب نظر آئے، نہ نظر آئے تو میں مر جاؤں گی، جان کی بازی ہار بیٹھوں گی۔ میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ حج عشق ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف آتی۔ عثمان جی پیسے اتنے لائے نہیں تھے، کی کیتا جے ساڑھے نہ، کیونکہ وہ تو کھانے پینے کا پروگرام ہے، کھابا پروگرام ہے، کیا بوفے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، بوفے ٹھنڈا ملا ہے، اس کے تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں کسے ڈھونڈنے آیا ہوں۔ ایسا تو نہیں حسین بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، ایک بول بول کے ساری نسل بچا سکتے۔ کون سی نسل؟ اہل البیت۔ کون سی نسل؟ آل الرسول۔ کون سی نسل؟ کائنات کی پاکیزہ ترین نسل۔ ایک بول پہ وہ اپنی بچا سکتے، اور جنت کا بھی کوئی نقصان نہ تھا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ پہ سودا نہیں ہو سکتا، کاٹ دو۔ تمہارا تاجر جھوٹ بولنے کو تیار، جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، سود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا کہ سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ، سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ کہ اللہ مطلب اللہ کو مقصود نہیں بنایا، اللہ کو ڈھونڈنا پانا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ یہی دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے۔ اسی کو عزت سمجھا، اسی کو بڑائی سمجھا، اسی کو بلندی سمجھا، اسی کو معراج سمجھا۔ آج آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کے آیا ہوں۔ اس لیے قیامت کا دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، تغابن کے نام پر سورت اتری ہے کہ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا ہائے ہائے دھوکے میں رہ گئے، ذالک یوم التغابن، یہ ہے جس دن دھوکہ کھلے گا کہ ہم تو دھوکے میں رہ گئے۔ تو بھائیو بہنوں، حج کا اصل موضوع سمجھو، اللہ کو پانا اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پہ مٹ جانا، یہ حج کا مغز ہے، یہ حج کی روح ہے۔ باقی اس کے اعمال ہیں، کچھ سفر کی ضرورتیں ہیں، کچھ وہاں رہنے کی ضرورتیں ہیں، کچھ حج کے جو شرعی اعمال ہیں کچھ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کو ڈھونڈنا، قبلہ بدلنا، قبلہ یہ دل اللہ کو دینا۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے، یہ اسلام ہے، دل اللہ کو دے دے، یہ اسلام ہے۔ تو بھائیو بہنوں طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا۔ اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے، تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں گے۔ اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے، تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں گے کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے روکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی۔ یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے الحج۔